امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں. امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے. حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لو. پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں. یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے، جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کو بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے. فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابوبکر ہی کر کے آئے گا. جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لو. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھا ہو. میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو. حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو. اور میں نے کہا بیوقوف تو حضور کی حد بتا دے نا ہم وہیں تک رہ جائیں گے. بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ. تو حد بتا ہم حد تک رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھواؤ، اللہ کا نام لکھواؤ. جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا. واپس لائے نا حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ محمد اور ابو بکر. تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ یار یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی. جناب صدیق اکبر چونک گئے. امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا. حضور واللہ میں نے نہیں لکھوایا. محبوب ابھی بات سو نہیں رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے. تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے. اور یا ابو بکر دوسری فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہا. تو تیسری فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہیں اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہا. یہ میری پسند. انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا. اس لیے مطمع نظر ہی زاویہ نگاہ ہی سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں. میرے بھائی جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کریں. انہوں نے غلامی کس طرح کا انداز. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے. تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق جاتے جا رہے تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ بھی پیچھے پیچھے کدھر جانا؟ تو پلٹے تو رو پڑے. کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائے. تو میں چلا سب لوگ اندر رو محمد جس کا نام بچھوڑا
کہا میں جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں لیکن ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار، کس سے بچھڑے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا، فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں، تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں۔ تو حضرت عمر بھی رو پڑے، بھائی محبت کی تو ٹوٹ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجے کا رہا، ہر چیز قربان کی۔ یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو، ڈٹ کے کرو، پھر جو بچا بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، فرمایا رب کے راستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے تھوڑی سی، تو وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، وہ کیسے آگے بڑھتا ہے؟ غلامی تو غلامی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی، سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی رضا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہر لحاظ سے کی، ہر وقت ہر طریقے سے کی۔ امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے۔ حضرت صدیق اکبر بتلائیں کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے۔ جب رات تھی نا بدر کی تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا اسی طرح حضور کو شہید کیا جائے۔ وہ پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، پوری توجہ تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لیے علیحدہ سے ایک خیمہ بنایا جائے، چھپر بنایا جائے حضور کے لیے، وہ ہم نے چھپر بنا دیا، محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے۔ اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا، یہاں کون ٹھہرے گا، یہاں بڑے خطرے والی جگہ، یہاں کون ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق اکبر فٹافٹ بولے، کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے، میں جو ہوں، جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی جرت ہی نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے، طاقت ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے، اس طرف ان کی توجہ رہتی، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اعتماد کرتے۔ 17 نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی، 17 نماز۔ اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا، آج تو باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ نہیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے دقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، اگر اتنی سی بات سے ہی آپ کو دشواری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور ایک صلح کے لیے گئے، فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لیں۔ تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی، جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ابھی 2 ہی رکعتیں پڑھی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ جس صف سے حضور گزرتے رہے صحابہ راستہ چھوڑتے رہے، دوران نماز ہی محبوب پہلی صف کے قریب آئے تو جناب صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا، عین نماز میں، عین نماز میں حضور نے فرمایا ابو بکر مکمل کرو نماز، پھر قدم ہٹایا، تیسری دفعہ پھر کہا، پھر قدم اٹھایا، جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ محبوب نے نماز مکمل کرائی اور فرمایا میں نے جب کہا تھا مکمل کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ کیا خوبصورت انداز ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹی کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کا امام ہی بن جائے، اتنی جرت تو نہیں۔ تو عزیز یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی تعظیم کی، نبی پاک کا ادب کیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا زیادہ قریب رہنے سے محبت کم ہو جاتی ہے، حضرت صدیق اکبر نے اس فلسفے کو بھی غلط ثابت کیا۔
انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محبت خالص ہونی چاہیے. کئی دفعہ بندہ جتنا قریب جاتا جاتا ہے محبت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. شرط ہے کہ یہ خالص ہو، اس میں اخلاص ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ اور دیگر بیٹھے تھے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی ذرا نا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے. وقفے سے ملا کرو. قدر کھو دیتا ہے یہ ہر روز کا آنا جانا، بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. تو کہا ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے. تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ایک دن پورا نہ آئے. جب بات ہو رہی تھی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، ایک دن پورا نہ آئے. اگلی صبح حضور نے پوچھا ابو بکر کہاں تھے؟ عرض کی حضور آپ نے تو کہا تھا وقفے سے ملا کرے. فرمایا وہ دوسروں کے لیے کہا تھا، تیرے لیے نہیں کہا تھا. تو روز ملا کر، پابندی سے ملا کر، توجہ سے ملا کر. تو تیرے لیے بات نہیں کہی، وہ کوئی اور ہے. جو قریب رہیں تو قدر کم ہوتی ہے. ابو بکر صدیق تو محبوب کے ساتھ مکے میں بھی ساتھ، بدر میں بھی، احد میں بھی، غار ثور میں بھی. اور دیکھیے 1400 سال ہونے کے ہیں وہ مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں. تو وہاں بھی ساتھ ہے. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو وہ کم لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ خوب نہیں ہوتے کہ جو قریب آئے تو قدر کم کر دی. حضرت ابو بکر صدیق نے فلسفہ بیان کیا ہے کہ پیار صحیح کرنا، یہ کوئی مطلب نہیں کہ قریب رہو گے تو قدر کم ہو جائے گی. محبت خالص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کفار جو گرفتار کرنے والے تھے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے. جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے. تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر. اور کچھ لوگ ایسے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا. یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہیں. کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے گھبرائے کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تھوڑا گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے. اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے. تو مکڑی کا جالا بیچ میں. حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا. یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا. کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گے، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے. لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت. کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا سلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے والی، اسے طاقتور رکھتی ہے.
تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں چاپلوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی نہ لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں۔ ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نہ جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے، خدا کے بندے کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی، اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کرے، کچا پن نہ پیدا کرے، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن نا جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، بات جوڑ دی۔ غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا، اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھا، افکار کو ٹھیک رکھا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں، مضبوط رہیں، مضبوط رہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔
آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کریں گے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نہ انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے، جو ملے طالب زر۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتے۔ یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ اور تو مانگ کیا رہا؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگو۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ وجہ، تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا پھر کھو دیا۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، معبود کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا ہجرت کریں، تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پرانوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے
تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی۔ یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی، تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تو بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیے، وہاں پہنچ گئی۔ تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے پھر ختم ہو گئی بات، اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی۔ یا وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی، اور اڑی بھی کس طرح، یہ بھی میرے اللہ کی توفیق، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خداوندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی، یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی۔ لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر تو افکار کا حسن، نظریات کی پاکیزگی۔ ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا، بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت دو تین قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ڈرتے، کہتے ہیں چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں۔ درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے، بھروسہ اللہ۔ تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے، قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی، دروازہ کوئی نہیں ہوتا، آکسیجن کیسے جائے گی؟ یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا، اور خوف، اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے۔ ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے۔ اگر وہ رستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ سخت ہو گئے ہیں، آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے، آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں۔ لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑا، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نا کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے۔ آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں، نہیں باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کی کیاریوں میں سے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ۔ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں،
اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا، اتنا شاندار باغ، آپ اس کی رعنائی، اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاقات کریں۔ تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی۔ تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا، پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر۔ پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، سمجھ گئے کہ یہ مسافر ہیں، اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی، محسوس کرتے تھے، اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں۔ یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کرے۔ حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو شفا بنایا، لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے۔ لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار، حضور غسل دیتے، وضو کرا کر۔ یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا، اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے تو پھر رب تجھے جنت دے گا۔ یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں۔ وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس مجھے نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگے، گویا عرض کرتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، ہاں میرے لیے جنت کی دعا کر دے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا۔ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں۔ تو سرکار نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک، حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارک وہ بوڑھی موجود رہی، جب بھی انہیں مرگی ہوتی تھی کپڑا اپنی جگہ پہ موجود رہتا تھا، اور جب ہم سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنے کا سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے یہ ہے توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں۔ وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا ہے، قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز نظر، ابو جہل نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا معاذ اللہ، مجھے تو آپ کی طرح کا شخص کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی اس نے کمزور لفظوں میں کہا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے محبوب تیرے جیسا حسین نظر کوئی نہیں آتا۔ اب اس کے پاس چونکہ بغض تھا تو اپنے لفظوں میں بات کر رہا تھا، اس کی جو دل کی بات تھی وہ الفاظ بن کے آ چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہا، اپنے جملوں میں اس کا اظہار کر رہا۔ یاد رکھیے گا انہوں نے اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا حق ہوتا، یعنی ہر چیز ہی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سارے بچے نبی پاک کی غلامی پہ لگا دیے، غلام بھی سارے حضور کے پیچھے لگا دیے، بس نبی پاک کی ڈیوٹی کرنی، ہزاروں دینار کا نقصان اٹھایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہر چیز کو ترجیح دی۔ بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، پر کبھی اس کے حسن کو بھی ملاحظہ فرمائیے نا، کبھی ذرا ملاحظہ فرمائیے نا۔ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی رستے رستے کی محبت ہے، یہاں مجھے 5000 کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں نہیں میں محبت کر سکتا، یہ نقصان 5000 کا کون برداشت کرے؟ محبت ضرور ہے اور اب اتنا نقصان کون برداشت کرے؟ جناب صدیق اکبر کا کمال دیکھیے کہ مال کا نہیں جان کا نقصان برداشت کرنے کو بھی تیار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آگے خطرہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے نا حضرت صدیق اکبر، 5413 فٹ اونچی غار ہے، جب حضور ذرا سا چلے تو قدموں کو تکلیف ہوئی تو عرض کرنے لگے حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھے آ جاندا، او پہ آ جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضور کو لے گئے اور جب غار ثور پہ پہنچے تو کہنے لگے حضور مجھے اندر خطرہ لگتا ہے، آپ ٹھہریں پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے اور دیکھیں نا سالوں پرانی غار پڑی تھی، اس میں بڑا کچھ تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے غار صاف کی، پھر جہاں سوراخ تھے نا خطرہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے غار کو بند کیا۔ جب مکمل تسلی کر لی تو کہا حضور اب آپ تشریف لے آئیں۔ اب جب غار سے نکلے نا جانے کے لیے، اس انداز کو بھی ذرا دیکھیں، لوگ آج خشک دین کے بڑے قائل ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اتنی لمبی باتیں، آپ معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ محبت کی بات کرتے ہیں، آپ وارفتگی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو لفظ عشق ہی بڑا برا لگتا ہے، وہ اس جملے تک جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ وہ خدا کے بندو یہ بھی تو انداز دیکھو نا صحابہ کا، جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ نکلے نا غار ثور سے، تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو کبھی نبی پاک کے آگے جاتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو محبوب کو پتہ ہے، پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور مجھے شک ہے کہ کافر طاق میں چاہتا ہوں اگر آگے سے تیر آئے تو وہ بھی میرے سینے پہ لگ جائے، پھر مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے تو پیچھے ہٹتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی نیزہ آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی دائیں سے آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ جائے۔ طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی روشنی روح تک عطا فرماتے ہیں۔ ہم نا جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے، جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے، اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے، آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لیں اور آپ کا قد بڑا اونچا ہو اور آپ کا چہرہ بڑا روشن ہو، لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست، تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچے کہ بڑا قد کاٹ ہے، لیکن آپ بے قرار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ ہو جائے، زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے، رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے، آپ یقین کریں
سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کرے، اپنے آپ کو ٹائم دے، اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کرے۔ زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا۔ ایک بچے نے مجھے، ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی ہے۔ اس نے بات کر دی، میں نے سنا